پاکستان کی دو ہمسایہ ملک بھارت اور افغانستان سے کشیدگی کی اصل وجہ کشمیر اور ڈیورنڈ لائن کے ناموں سے جانی جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی افغانوں کی پاکستان سے ہمیشہ سے شدید ترین نفرت جس کا پاکستان کو نہ پہلے اندازہ تھا نہ ہی آج تک اس تلخ سچائی کو جان سکے ہیں کہ افغان دلی طور پر پاکستان اور پاکستانیوں سے انتہا درجے کی نفرت کرتے ہیں۔ بہرحال بھارت، کشمیر، ڈیورنڈ لینڈ اور افغانوں کی پاکستانیوں سے شدید ترین نفرت ہمارے خطے میں امن کے فروغ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ افغانوں کی پاکستان سے نفرت کو چھوڑ کشمیر اور ڈیورنڈ لینڈ کا مسئلہ نو آبادی نظام کا دیا ہوا ہے۔ یوں تو انگریزوں نے جہاں ہندوستان میں ٹیلی گراف، ریلوے جیسی سہولتیں فراہم کیں جس سے آج تک ہم استفادہ کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی اس خطے میں ایسے تنازعات کو بھی جنم دے گئے کہ جن کے باعث خطہ ایک مسلسل کشیدگی کی لپیٹ میں آ چکا ہوا ہے۔ جیسا کہ کشمیر کا تنازع ابھی تک دو غریب ممالک کے درمیان جنگوں کا موجب بنا، عام طور پر مسئلہ کشمیر کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے، مگر یہ مسئلہ انسانی اور حق خود ارادیت جمہوری قدروں کا ہے جس کا حل خطے میں امن و چین لانے کی ضمانت ہوگا۔ ہند کی تقسیم پر امن ہو جاتی تو لاکھوں انسانوں کی قربانی اور پھر دیرینہ رکاوٹیں جنم نہ لیتیں اگر انگریز افسر ریڈ کلف سرحدیں تعین کرنے میں تاخیر نہ کرتا۔ انگریزوں کی ہند تقسیم میں شر کی بو اس قدر زیادہ پھیل چکی ہوئی ہے کہ امن کی فضا آلودہ ہو چکی ہے۔ تقسیم کے وقت کشمیر کے عوام کو اگر ان کی آزادی مل جاتی تو پاک و بھارت آج ایک ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتے، غربت نہ ہوتی اور نہ ہی کسی ایٹمی جنگ کے خطرے کا سامنا کرنا پڑتا، مگر انگریز کی شر کو ختم کرنے کی بجائے لاکھوں کی فوج بھیج اس کو قائم دائم رکھنے کی جس کی بھی پالیسی ہے، وہ ملک نہ تو نو آبادیاتی پالیسی سے ابھی آزاد ہو پایا ہے اور نہ ہی اس خطے میں بسنے والے انسانوں کی فلاح و بہبود سے اس کو کوئی سروکار ہے۔ جس طرح انگریزوں نے 1846 میں کشمیر کو فقط 75 لاکھ کے بدلے گلاب سنگھ کے ہاتھ تھما دیا تھا اور اس لالچی شر کے باعث اس وقت سے لے کر آج تک مسئلہ کشمیر پاک بھارت کے درمیان باعث تنازع بنا ہوا ہے۔ 1846 کے شرمناک کشمیر سودے کے بعد انگریزوں نے ہند جیسی اہم نو آبادی کو روس کی توسیع پسندی سے بچانے کے لیے افغانستان میں مداخلت شروع کر دی اور وہاں کے حکمران طبقے سے ساز باز کر کے شمالی ہند کو روس اور مغربی افغانستان کو پرشیا کے اثرات سے محفوظ بنانے کی عملی کوشش شروع ہو گئی۔ 1840 کے بعد انگریزوں اور سکھوں کی جنگوں کا آغاز ہوا اور انگریزوں نے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقہ جات سکھوں سے چھینے اور وہاں برٹش انڈیا کا راج قائم ہو گیا، مگر برطانوی ہند اور روس کے درمیان بفر زون بنانے کی مجبوری کے پیش نظر انگریزوں نے افغانستان کے ساتھ ایک سرحدی معاہدہ کیا جس کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے۔ انگریز جو جانتے تھے کہ انہوں نے یہ علاقے سکھوں سے چھینے ہیں نہ کہ افغانستان سے، اور تاریخی سچائی سے بھی آشنا تھے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں بسنے والی پشتون قوم سلطنت درانیہ کے کوئی 80 سال کے علاوہ کسی بھی موجودہ جغرافیہ کے افغانستان کا حصہ کبھی نہیں رہے تھے، بلکہ صدیوں سے شمالی ہند کی پشتون قوم ہندوستان کی سیاست سے براہ راست وابستہ رہی ہے اور ان کے اقتصادی معاشی مفادات کابل کی بجائے دلی، بمبے، لاہور سے ہیں۔ پشتون قوم ہندوستان کے بڑے حصے پر حکمران رہی ہے۔ بنگال تا راولپنڈی کروڑوں پشتون آباد ہیں۔ پنجاب اور سر ہند میں بہت سے شہر پشتونوں نے آباد کیے ہوئے ہیں۔ اگر برصغیر کی پشتون نسلی آباد کاری کا تناسب افغانستان میں رہنے والے پشتونوں سے کریں تو افغانستان میں بسنے والے پشتون 20 سے 30% کے قریب بنتے ہیں، مگر اس کے باوجود 75% پٹھانوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ سکھوں اور انگریزوں میں ہونے والی جنگوں میں
پشتون قوم نے سکھوں سے نجات پانے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا اور خالصہ دربار سے آزاد ہونے کے بعد پشتونوں نے دربار کابل کے زیر اثر جانے کے لیے نہ تو کوئی سیاسی نعرہ دیا یا کوئی مطالبہ پیش کیا اور نہ ہی کوئی مسلح جدوجہد کا آغاز کیا، اگرچہ بعد میں سوات دیر وغیرہ میں مقامی باشندوں کی انگریزوں کے خلاف بغاوتوں کا مقصد کابل دربار کا حصہ بننا نہیں تھا، بلکہ ان جنگوں کو وہ دینی بنیادوں پر کیا کرتے جن میں مقامی پیروں، خانقاہوں اور علماء وغیرہ نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ ان حقائق کو جان معلوم ہوتا ہے کہ ڈیورنڈ لائن معاہدے کا ہدف ہرگز ایک قوم کو دو حصوں میں تقسیم کرنا نہیں تھا۔ ڈیورنڈ لائن سے قبل ہی پشتون قوم ہند و کش کے دونوں طرف کبھی مغلیہ تو کبھی خراساں کے درباروں کے درمیان بٹی ہوئی تھی۔ انگریزی دور سے لے کر پاکستان کی تشکیل تک پشتونوں کی کسی ایسی تحریک کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس کا مرکزی ہدف ڈیورنڈ لائن کو ختم کر کے کابل دربار کا حصہ بننا ہو یا کوئی علیحدہ ملک پشتونستان کی تشکیل کرنا ہو۔ پاکستان کی تشکیل سے چند ماہ قبل افغان حکومت نے مسلم لیگ کے لیڈر محمد علی جناح کو جو خط لکھا تھا، اس میں مستقبل کی پاکستانی حکومت کراچی تا طورخم کی سفری سہولتوں کو جاری رہنے کی درخواست کی گئی تھی، جس کے جواب میں محمد علی جناح نے افغانوں کو سفری سہولتیں جاری رہنے کی گارنٹی دی تھی، لیکن پاکستان کے بنتے ہی کابل کو پشتونستان اور ڈیورنڈ لائن یاد آ گیا، جس کی بنیاد پر دو ممالک کے درمیان کشیدگی کا ایسا سلسلہ شروع ہو گیا جس میں کبھی آزاد پشتونستان کے نام پر پشتون قوم کا خون داؤد خان اور قوم پرستوں کے ہاتھوں پہ دیکھا جا سکتا ہے، اور کبھی خلق و پرچم کی سامراج مخالف جنگ میں کرائے کے کمیونسٹوں سے پختون علاقوں میں بم نصب کروا کے بے شمار خون بہایا گیا، اور آج کے دور میں بھی اکثریت پشتون نسل ہی ان خودکش حملوں کی نظر ہو مارے جا رہے ہیں۔ یہ خودکش وہ ہیں جن کو افغان ایجنسیوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ جیسا کہ موجودہ دور کی سب افغان حکومتیں دہشت گردی کا الزام پاک فوج اور آئی ایس آئی پر تھوپ دیتی ہیں، مگر آئی ایس آئی اور فوج میں انتہائی تعلیم یافتہ معزز اپنی پشتونیت پر فخر کرنے والے افسران بھی کثیر تعداد ہیں، اور خاص طور پر افغان معاملات میں ان کا دخل بھی ہوتا ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آئی ایس آئی کا پشتون افسر کسی دہشت گرد کو جلال آباد یا قندھار وغیرہ بھیج کر پبلک پلیسز پر جا عام غریب پشتونوں پر خودکش حملے کروانے کا ٹاسک دیتا ہوگا۔ البتہ ماضی میں داؤد اور پھر خاد کے اوسط تعلیم یافتہ ووڈ کا رسیہ افسران پشاور کے پبلک پلیسز پر بمبوں کی بارش کروانے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا کرتے تھے، اور پھر یہی افسران سر پہ لنگی سجائے پشتونستان ڈے میں شامل ہو پنجابیوں کو گالیاں دے پشتونوں کا قاتل قرار دیا کرتے تھے، جبکہ ان کو یہ تک معلوم نہیں کہ پنجاب کسی قوم کا نام نہیں بلکہ پرانے ایرانیوں کا ایک خطے کو دیا ہوا نام ہے، جہاں مختلف قومیں آباد ہیں جن میں پشتون قوم کی بھی بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ یوں تو وسط افغانستان میں بھی ایک علاقے کا نام پنجاب ہے، تو کیا وہاں بسنے والوں کو پنجابی قوم سے منسوب کر دیا جائے؟ پھر یاد رہے کہ یو این او میں مسئلہ فلسطین اور کشمیر متنازع علاقوں میں تو شمار ہوتے ہیں، مگر ڈیورنڈ لائن کو ہی افغانستان اور پاکستان کی سرحد کے طور پر قبول کیا جاتا ہے، جیسا کہ کشمیر کی اکثریت مسلم آبادی کی حق خود ارادیت کو تو تسلیم کیا جاتا ہے، مگر افغانستان جہاں پاکستان کی نسبت پشتون آبادی کم ہے، مگر کابل حکمران اکثریت پشتونوں پر اپنی رائے مسلط کرنے کا اعلان یوں کرتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن کے بارے میں افغانستان میں بسنے والی عوام کو ہی فیصلے کا حق ہے، نہ کہ کسی اور کو۔ افغانوں کا ڈیورنڈ لائن پہ یہ موقف نہ تو جمہوری ہے اور نہ ہی اصولی، جس کے باعث دونوں ممالک ہمسایہ، ہم مذہب، مشترکہ تاریخ و تہذیب، لسان و اقدار رکھنے کے باوجود کبھی بھی دوستانہ
برادرانہ رشتے سے منسلک نہیں رہے۔ بدقسمتی سے مستقبل میں بھی دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات کے قائم ہونے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ پاکستان کی تشکیل کے وقت افغانوں کا نقطۂ نظر ہندوستان کے سیاستدانوں کی سوچ پر تھا کہ نیا ملک پاکستان اپنی انڈیپینڈنس برقرار نہیں رکھ سکے گا اور جلد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر اکھنڈ بھارت کا پھر سے حصہ بن جائے گا۔ لہٰذا ڈیورنڈ لائن کی مشرقی جانب کے علاقے جو کچھ عرصہ سلطنت درانیان کا حصہ رہے تھے، افغانستان کو پھر سے مل جائیں گے۔ اس وجہ سے افغانستان نے اس سرحد کو، جس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، کبھی تسلیم نہیں کیا، جس کو افغان 1947 تک بین الاقوامی سرحد کے طور پر قبول کرتے چلے آئے تھے۔ لیکن مسلمان آبادی کے پاکستان کے وجود کو اس ہندوستان نے قبول کر لیا جس کے ساتھ شدید تناؤ تھا اور تقسیم سے قبل ایک ہی سرزمین تھی، مگر افغانوں نے اس پاکستان کو آج تک دلی طور پر تسلیم ہی نہیں کیا، جس کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں افغانوں کی تعریف و شان کو ہمیشہ بیان کیا۔ افغانوں نے اس غفار خان کے نام پر اپنی سرکاری عمارتوں کا نام رکھا اور اس کا شاندار مقبرہ بنوایا، جس نے افغانوں کو بھوکا ننگا کہہ کر دھتکارا تھا اور پشتونوں کو وہ ہندوؤں کا غلام بنانا چاہتا تھا، جبکہ اقبال لاہوری کے نام پر پورے افغانستان میں ایک گلی کا نام بھی نہیں ملے گا۔ پاکستان کی نصابی کتب میں افغان بانی احمد شاہ بابا کو ایک بزرگ شخصیت کے طور پر لکھا جاتا ہے اور افغان پاکستان کے بانی محمد علی جناح کو گالیاں دے کر یاد کرتے ہیں۔ اس قسم کے بے شمار حقائق ہیں، مگر اس کے باوجود یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے افغانوں سے تعصب و نفرت کرنے والا ملک رہا ہے اور ہمارے ہاں بھی کچھ لبرل NGO طبقہ بھی اس ہی غلط تاثر کو فروغ دینے میں مصروف ہے، گو کہ اس طبقے کو افغانوں کی فلاح و بہبود کی کوئی پرواہ نہیں، مگر انڈیا کی پالیسی کے مد نظر پراکسی وار اور طالبانزم کا سارا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اداروں میں بھی کبھی اس منفی تاثر کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ افغان ہمیشہ سے اپنے ملک میں انتشار کا ذمہ دار خارجی قوتوں کو ٹھہراتے چلے آئے ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے کہ اگر ہم 200 سالہ افغان تاریخ کے اہم واقعات پر نظر ڈالیں تو افغانوں کی داخلی کشمکش کی وجہ سے بادشاہ شاہ شجاع کا تخت چھن جانا اور پھر اس کا ہندوستان فرار افغان تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا کہ جس کے اثرات سے افغان قوم بری طرح سے متاثر ہوئی اور سکھوں اور انگریزی سامراج کو دریائے سندھ کے اس پار اپنے خونی پنجے گاڑنے کا موقع ملا، یہاں تک کہ 1973 اور 1978 کے انقلاب بھی افغانوں کی اندرونی چپکلش کے باعث ہی رونما ہوئے، جس کی وجہ سے ہمارے پورے خطے میں منفی تبدیلیاں رونما ہوئیں، لیکن افغان کبھی بھی اس سچ کو قبول نہیں کرتے کہ ہمارے داخلی انتشار کی وجہ شاہی اشتراکی جہادی و قوم پرستانہ رجحان طبقہ حکمرانوں کی غلط پالیسی ہے، جس سے نہ تو ترقی و خوشحالی اور نہ ہی امن و امان حاصل ہو پایا۔ البتہ افغان ہر دور میں اپنی ناکامیوں کا کبھی برطانیہ، روس، ایران اور سب سے بڑھ کر پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتے چلے آئے ہیں۔ افغان حکمرانوں کے اس رویے کی وجہ سے پہلے سے متنفر عام افغان پاکستان سے مزید شدید نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس نفرت کا کوئی جواز بھی نہیں ہے، جیسا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ افغانستان کو ہندوستان اور روس کے درمیان بفر زون بنانے کے لیے افغان بادشاہ عبدالرحمن خان سے ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ افغانستان کو انگریزی مالی امداد و اسلحے کے ملنے سے انجام پذیر ہوا تھا۔ پشتونستان کے نام پر اس معاہدے کی ردیت کا آغاز 1947 میں ہی یونائیٹڈ نیشن میں پاکستان کی رکنیت پر افغانستان نے کیا تھا، جبکہ 1933 میں جب افغانستان لیگ آف نیشن اور 1945 میں یونائیٹڈ نیشن میں شامل ہوا تو اس نے کوئی سرحدی یا قومی تنازع رجسٹر وہاں نہیں کروایا تھا۔
افغانوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ڈیورنڈ لائن معاہدے کی میعاد فقط 100 سال پر تھی۔ اگر اس زبانی دعوے کو قبول بھی کر لیا جائے تو پھر افغانستان کو 1994 کے بعد ہی اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے تھا، نہ کہ 1947 میں۔ افغان کبھی کہتے ہیں کہ بادشاہ عبد الرحمن خان انگریزی نہیں جانتا تھا، اس کو سمجھ نہیں لگی کہ یہ معاہدہ کیا ہے، یا یہ کہ اس نے دستخط کرنے کی بجائے سر کے اشارے سے ہاں کی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر افغان بادشاہ کو معاہدے کی سمجھ نہیں لگی تھی تو پھر وہ انگریزوں سے مال و اسلحہ قندھاری انار کے بدلے لے رہا تھا۔ یاد رہے کہ ڈیورنڈ لائن معاہدہ انگریز و افغانوں کے درمیان 40 دن کے مذاکرات کے بعد ہوا تھا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ بے خبر رہا کہ مذاکرات کس مقصد کے لیے ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں تھی۔ بادشاہ کو معلوم تھا کہ وہ سرحد تعین کرنے جا رہا ہے اور اسی کے بدلے اس نے ہندوستان سے پیسہ اور اسلحہ بھی مانگا تھا۔ افغان حکمران اور پشتون قوم پرست مزید ایک دعویٰ یہ بھی کرتے ہیں کہ برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان سرحد افغان عوام کے مشورے کے بغیر بنائی گئی تھی، اس لیے ہم اس سرحد کو قبول نہیں کرتے۔ مگر افغانستان کی اپنی تاریخی دستاویز میں یہی درج ہے کہ ایران، ازبک، تاجکستان اور چین کی سرحد بندی میں افغانوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ڈیورنڈ لائن کی سرحد کے معاہدے میں افغان بادشاہ اور اس کے وزیر مشیر شامل تھے، مگر موجودہ افغانستان کی چین، تاجکستان، ازبک یا ایرانی سرحدیں انگریزوں اور روسیوں نے ہی متعین کی تھیں، جس میں عام افغان تو کجا افغان بادشاہوں کا بھی عمل دخل نہیں تھا۔ مگر افغان اس کے باوجود پاکستان کے علاوہ کسی دوسری سرحد کے دعوے دار نہیں ہیں، جبکہ ڈیورنڈ لائن بننے سے کوئی 12 سال قبل پانج دے کا علاقہ روسیوں نے افغانوں سے طاقت کے ذریعے چھینا تھا، مگر اس پر افغانستان میں کبھی یوم پانج دے نہیں منایا جاتا، اور دوسری طرف جس سرحدی معاہدے کا انگریزوں سے سودا کیا اس کو دو ہمسایہ مسلم ممالک کے درمیان تنازع بنا کر آزاد پشتونستان کا دن وہاں ہر سال منایا جاتا تھا، مگر ڈیورنڈ لائن کو بنیاد بنا کر 1947 سے آج تک پشتونوں کی آزادی کے نام پر پشتونوں کا ہی جانی و مالی اور دینی نقصان کے ذمہ دار بدقسمتی سے افغان حکمران ہی رہے ہیں۔ ایک طرف تو افغان تاریخ میں بادشاہ امان اللہ خان کو ماڈرن افغانستان کا خالق خود مختار بادشاہ، جو انگریزی تسلط کا شدید مخالف اور انگریزوں کی بنائی ڈیورنڈ لائن کے مشرقی علاقوں کو آزاد کروا کر افغانستان میں شامل کرنے والی سوچ رکھنے والا ہیرو جانا جاتا ہے، جو پشتون نسل پرست فخریہ طور پر پاک افغان سرحد ڈیورنڈ لائن کو قبول نہیں کرتے۔ افغان بادشاہ امان اللہ خان کے پرستار اور مداح بھی ہیں، مگر اس ہی افغان بادشاہ نے سب سے پہلے ڈیورنڈ لائن کو دو ملکوں کے درمیان سرحد کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دیوبندی علماء نے ہندوؤں کی چال پر عمل کرتے ہوئے ہندوستان کو جب دارالحرب قرار دیا، یہاں کے مسلمانوں کو ہمسایہ افغانستان میں جا کر آباد ہونے کا فتویٰ دیا، تو ہجرت کو روکنے کی خاطر امان اللہ خان نے خود سرحد بنائی تھی، جس کو آج افغان حکمران و قوم پرست عناصر کسی دور میں بھی سرحد قبول نہیں کرتے۔ مگر 80 کی دہائی میں لاکھوں افغان پشاور، کوئٹہ آ کر آباد ہوئے تو کہا گیا کہ ہم افغان سرحد کو نہیں مانتے، یہ تو انگریز نے بنائی تھی۔